بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب ہدایت النحو، درس نمبر 1۔ ہدایت النحو کا لغوی معنی ہے، یہ نوٹ کریں، ہمیشہ بتایا ہے کہ نوٹ بک کے بغیر کلاس میں نہیں آتا، نوٹ کریں ہمیشہ، پین اور پینسل ساتھ رکھیں۔ ہدایت النحو، نحو کی ہدایت، یعنی ہدایت الی النحو، گائیڈنس ٹورڈ نحو، علم نحو کی طرف گائیڈنس۔ بتایا تھا، یاد ہوگا، جو حوزے کا انٹروڈکٹری درس ہوا تھا، نصاب حوزہ کا، پچھلے ہفتے، اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک الہدایہ کی کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، ایک الہدایہ کی کتاب ہے یہ بھی اہل سنت ہی نے لکھی ہے، یہ نحو کی ہے، وہ فقہ کی جو شرح لمعہ کے مقابل پر ہے، جو فاضل عربی کا امتحان لیا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بورڈز میں، سیکنڈری بورڈز میں، وہ اہل سنت کے لیے ہدایہ سے لیا جاتا ہے اور اہل تشیع کے لیے شرح لمعہ سے۔ عموماً جو ہمارے نالائق طالب علم ہوتے تھے وہ ہدایہ کا امتحان دیتے تھے، کیونکہ ہدایہ ذرا آسان ہے، الہدایہ اہل سنت والی، اور شرح لمعہ ذرا مشکل ہے۔ خیر، ہدایت النحو کتاب کا نام ہے۔ اس کے آتھر کے بارے میں ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے ابن حاجب کے پیٹرن پر، مگر ان کے آتھر کا تقریباً ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ یا تو ابن حاجب نے لکھی ہے یا ابن حاجب کے کوئی بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ عموماً اس کے مصنف کا نام لکھا نہیں گیا، ایک مرتبہ نکالا تھا مگر وہ سرٹن نہیں ہے کہ وہ درست تھا کہ نہیں۔ ہر کتاب میں آغاز ہوتا ہے مقدمے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مقدمہ ذکر فرما رہے ہیں، اور مقدمہ وہی خطبے سے ہوتا ہے، خطبے کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے یوں سمجھیں کہ بسم اللہ، پہلے کتاب کا نام، پھر بسملہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ، اور خطبے کے بعد اما بعدو کے بعد عنوان یا ہدف، اور پھر مقدمہ۔ جیسے آپ خطاب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی کرتے ہیں، استعاذہ، بسملہ، حمدلہ یعنی خطبہ، اور خطبے کے بعد اما بعدو، اما بعدو کے بعد فا قال اللہ سبحانہ و تعالی، فقط قال اللہ، فقط قال رسول اللہ۔ تو یہ مصنف بھی اسی ترتیب سے پہلے کتاب کا نام فرماتے ہیں ھذا کتاب الہدایت فی النحو، یہ کتاب ہے ہدایت کی نحو میں، نحو میں ہدایت کی یہ کتاب۔ یہ دیکھ لیں 2 سطریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہو رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، جن سے حمد ہے اللہ کے لیے، یا ساری حمد ہے اللہ کے لیے۔ الف لام یا تو جنس کا ہے یا الف لام استغراق کا، استغراق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت انجام بخیر متقین کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، اور درود و سلام ہو اللہ کی خیر خلق پر، یعنی جو مخلوق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ وہ کون ہے؟ درود و سلام ہو ہمارا بھی، اللہ کا بھی۔ وہ کون ہے خیر خلق؟ سیدنا محمد، ہمارے سید جو کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ اجمعین، اور ان کی آل پر جو کہ ساری کی ساری آل ہے، آل محمد پر درود و سلام۔ تو یہ لفظ سے لگ رہا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، یہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مصنف شیعہ ہوں، ورنہ وہ وعلی آلہ کہتے ہیں اہل سنت، اور پھر وہ صاحب ہی کو بھی کہا، تو شاید یہ اس کو دیکھیں گے، میرے پاس نوٹ ہے، اس کو مزید دیکھ لیں گے کسی وقت۔ اما بعد فہذا مختصر، اما بعد کے اصلی معنی کیا ہے؟ اما جو ہے نا وہی
बहरहाल इसके बाद, बहरहाल इसके बाद, यानी महमा यकून बाद ज़ालिक, जो कुछ इसके बाद हो सकता है। अम्मा बाद, बादो मबनी अलग ज़म है, क़ब्लो और बादो जैसे। फ़हादा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़ी इल्मिन नहव, बस ये है अम्मा के बाद हमेशा फ़ा आएगी, ये ज़हन में रखना। कभी इम्मा होता है तो उसमें फ़र्क यही होता है कि इम्मा पहचाना जाएगा जब फ़ा ना हो, अम्मा के बाद क्योंकि अम्मा शर्तिया होता है और फ़ा जवाब है, जज़ा है। अम्मा बाद फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूतुन, बस ये है मुख्तसर, मुख्तसर यानी मज़बूत। ये मुख्तसरुल मानी याद होगा, पढ़ाया था। मुख्तसरुल मानी वो किस में है, कौन से इल्म में है मुख्तसरुल मानी? मुख्तसरुल मानी कौन से इल्म में है? मानी में, मानी बयान है, मानी बयान और बदी' ये तीन। फिर मुख्तसरुल मानी किस में है? मानी, बयान और बदी, ठीक है। फ़हाज़ा मुख्तसर, बस ये है मुख्तसर, ये हाज़ा यानी ये किताब, ये रिसाला। मुख्तसर ये ब्रीफ है, मुख्तसर है, वो याद होगा लिखवाया था। इसके बाद है काफ़िया, उसके बाद है शरह जामी, शरह इब्न अकील, सुयूती, शरह अल्फिया, मुग़नी उल लबीब, वो डिटेल वाली किताब है। ये किताब मुख्तसर, मुख्तसर भी माशाल्लाह 30 सफ़ों का है। हाँ 30 सफ़ों में, ये भी इसके 30 सफ़े। जी हाँ। फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़ी इल्मिन नहव, ये मुख्तसर है मज़बूत। मज़बूत ज़ब्त कहते हैं रिकॉर्डेड, ये ज़ब्तुल सौत कहते हैं रिकॉर्डर को, रिकॉर्डर को ज़ब्त सौत। ज़ब्त यानी हाँ शाबाश, कैच करना, वेरी गुड, सेव करना, हाँ महफूज करना, रिकॉर्ड कर लेना। हादा मज़बूत, ये शरह मज़बूत है, रिकॉर्डेड है, महफूज है, स्टोर्ड है, स्टोर कर लेना। मज़बूत का एक माना ये भी है, स्टोर, हाँ स्टोर। ये स्टोर्ड है किस में? फ़ी इल्मिन नहव, इल्म नहव में। वो जो मजबूत ताकत वाली, वो भी यही स्टोर, उसका मतलब ये होता है कि उनमें ज़ब्त होता है। फुला साहब में ज़ब्त नहीं है, क्या मतलब है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप। ज़ब्त यानी कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल कर रही है, ये ज़ब्त है, कंट्रोल कर रही है। मजबूत कंट्रोल, सराउंडेड, जैसे बाजू मजबूत है। हाँ मजबूत है, वही कि कंट्रोल, हाँ कंट्रोल, ये बात मजबूत, ये कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप तवाफ़ करते हैं तो कहते हैं फलां साहब के साथ तवाफ़ कीजिए, उनके बाजू बड़े मजबूत है, ये कि वो मजमे को यूँ कंट्रोल कर लेते हैं अपने बाजुओं की ताकत से। मजबूत। अब ये जो अल्फाज आएँ तो आपका हुनर ये होना चाहिए कि उसमें आप ज़रा डिक्शनरी जाके देखें कि मसलन ज़ाबता कितने मानों में इस्तेमाल हुआ है, उससे आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूत फ़ी इल्मिन नहव, ये मुख्तसर नहीं है। बाज़ ज़ाकिर कहते हैं ना मैं मुख्तसर पढ़ूँगा, मुख्तसर है। अल्फाज के बयान में हौज़ा इल्मिया के तलबा को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमारे हौज़ा इल्मिया अल-महदी का ये नारा है कि हमारे तलबा अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी गलत ना बोलें। फ़हाज़ा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़ी इल्मिन नहव, ये मुख्तसर है, मज़बूत है इल्म नहव में। ये उंगली पे दूसरी लाइन, जमाअत फ़ी है मुहिम्मातिन नहवे, जमा किया है मैंने, यानी मैं मुसन्निफ़ ने जमा किया है फ़ी है इस मुख्तसर में मुहिम्मातिन नहव, वो मुस्लिमात वाला पता है, मुस्लिमातिन, ये भी मुहिम्मातिन नहव, ये जमे मुअन्नस सालिम की तरह। मुहिम्मात नहव को, ये मफ़ऊल है,
یہ حالت نصب جو ہے جر کے ساتھ ہوتا ہے. مہمات نحو اسی میں پڑھیں گے. علی ترتیب الکافیت اسے میں نے لکھا ہے. اب وہ پتہ چل گیا نا کہ وہ ابن حاجب ہی ہے. جماعتوں اگر ہے تو ابن حاجب ہے. جمعیت ہے تو شاید ان کے کوئی دوستوں. میرے نظر میں وہی ابن حاجب ہی ہے کہ جماعتوں ہے. میں نے جمع کیا ہے علی ترتیب الکافیت کافیہ کی ترتیب پر. مبوباً باب باب مبوباً لکھ لیں. باب باب جس لفظ کا معنی نہ پتا ہو لکھ لیتے ہیں یا اس کے اوپر یوں مبوباً باب باب و مفصلاً اور فصل فصل. یہ جماعت فی ہے مہمات النحو. میں نے جمع کیا ہے اس میں مہمات نحو کو مبوباً اس حالت میں کہ باب در باب و مفصلاً. یہ حال بھی بن سکتا ہے تمییز بھی بن سکتی ہے کہ وہ میری جمع آوری باب در باب ہے اور وہ میری جمع آوری فصل در فصل ہے. یہاں پر خیال دو نقطے ہیں مبوباً غلط ہے. مبوباً باب باب ہے نا جی چیپٹر ٹھیک ہے چیپٹر 2 چیپٹر باب 2 باب و مفصلاً جی بعبارت واضحۃ بعبارت واضحۃ واضح عبارت کے ساتھ. میں نے باب در باب فصل در فصل اس کو جمع کیا ہے. اس میں جمع کیا ہے نحو کے مہمات کو بعبارت واضحۃ واضح عبارت کے ساتھ. مع ایراد الامثلۃ ساتھ اس کے کہ میں وارد کرتا گیا امثلہ کو مثالوں کو. فی جمیع مسائلہا اس کے سارے مسائل میں یعنی مہمات نحو کے سارے مسائل میں میں جمع کرتا گیا مثالوں کو. یعنی میں نے ہر ایک کی مثالیں بھی لکھی ہیں. عبارت میں نے واضح بنائی. کافیہ کی عبارت واضح نہیں ہے میں نے عبارت واضح بنائی. اور ایراد الامثلہ میں مثالوں کو وارد کرتا گیا. ایراد سمجھ گیا میں وارد ہوں. جب آپ مہمان جاتے ہیں کسی پر تو کہتے ہیں کہ میں وارد ہوں. یا مثلا آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلانی وارد منس فلاں صاحب میرے پاس وارد ہے. وارد یعنی مہمان وہ آنا. مثالیں وارد کرنے کے ساتھ فی جمیع مسائلہا من غیر تعرض للادلۃ والعلل بغیر اس کے کہ میں متعرض ہوں دلیلوں میں اور علتوں میں آرگیومنٹس میں اور ریزننگز میں میں نہیں گیا. کیونکہ میں یہ چاہتا تھا یہ مبتدی کے لیے کتاب ریزننگ کی کتاب مثلا کافیہ اس کے بعد جامع ہے مثلا شرح ابن عقیل ہے شرح الفیہ ہے جو کہ سیوطی مغنی اللبیب ہے مثلا وہ کتابیں یا رضی کی شرح کافیہ رضی کی بھی ہے ہمارے شیعہ عالم جو انہوں نے بھی لکھی تھی. سید رضی ہاں انہوں نے بھی لکھی تھی. تو یہ میں نے من غیر ایراد کو اعتراض بھی کہتے ہیں نہیں وہ ہاں ایراد واقع ہاں وہ الگ ہے. ہاں وہ اعتراض جو ہے یہ ایراد وہ نہیں. یہ ایراد ہے ورود سے وہ بھی ہے یہی مادہ ایراد ہے وہ. ہاں اس میں ایراد اعتراض کے معنی میں آتا ہے مگر یہاں نہیں. یہاں بے معنی وارد کرنے کے یہاں وارد کرنے کے فی جمیع مسائلہا اس کے سب مسائل میں یعنی مسائل مہمات نحو میں من غیر تعرض للادلۃ والعلل بغیر اس کے کہ تعرض کروں کوئی اعتراض یا وارد کروں اجتناب نہ
تعرض، میں آپ کے متعرض ہوں، یعنی میں آپ کے پیچھے ہوں. تعرض سے مراد یعنی پیچھا کروں. پوزیشن. ہاں بغیر اس کے کہ میں تعرض کروں یعنی پیچھے جاؤں. للعدلۃ والعلل، ادلہ دلیل کی جمع، علل علت کی جمع. کیوں میں نے کیوں بغیر تعرض ادلہ اور علل کے یہ بیان کیا؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ تشویش نہ ہو مبتدی کے ذہن کو عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں. لئلا اصل میں کیا تھا؟ لأن لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اصل میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھیں گے اللہ، یہ بھی پڑھیں گے لألا. تجوید میں بھی پڑھ چکے ہیں. جی ہاں. نون اور لام اگر اکٹھے آ جائیں تو نون کیا ہوتی ہے؟ مکمل ساقط ہو جاتی ہے. لکھنے میں آ سکتی ہے، پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ غلط، اشہد ان لا الہ، اکثر غلط پڑھتے ہیں. مولانا صاحبان بھی غلط پڑھتے ہیں، مؤذن بھی غلط پڑھتے ہیں. لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ کنفیوز نہ ہو. تشویش سمجھ گئے؟ تشویش ہمارے یہاں تشویش وہ ہوتی ہے دوسری، مجھے تشویش لاحق ہے، پریشانی. تو اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. ذہن المبتدی، مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو. عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے. وسمیتہ بالہدایت، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا ہدایہ. میں مصنف نے جن لوگوں نے جمعت وہاں پڑھا ہے، جمعت فیہ مہمات النحو، ان پر اعتراض یہ ہے کیونکہ اگر وہ جمعت ہوتا تو یہ سمیت ہوتا. یہ سمیت تو ہوا ہے. ہاں سمیت کے ساتھ سمیت بالہدایات، سمیتہ بالہدایت، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا ہدایہ، الہدایہ. میں نے الہدایہ نام رکھا ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ اس کا اصل نام کیا ہے؟ الہدایہ ہے. فین نہ ہو تو وہ تو یہ بعد میں بنا لیا. وجہ الہ ان یہدی اللہ تعالی بالطالبین ورتبتہ علی مقدمۃ، اور اس لیے کہ مبتدی آ جائے اس مقصد کی طرف کہ ہدایت ہو اس کی. میں نے اس لیے رکھا ہے کہ الہ ان یہدی اللہ بالطالبین، کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان یہدی اللہ بالطالبین، اس کتاب کے ذریعے ہدایت کرے اللہ طالبین کی، اس لیے میں نے ہدایہ رکھا ہے. وجاء، اس لیے یہ ذہن میں آیا کہ ہو جائے الہ، یہاں تک مقصد پہنچ جائے کہ ان یہدی اللہ بالطالبین، کہ اللہ اس کے ذریعے طلبہ کی ہدایت فرمائے. ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاث مقالات، اور میں نے مرتب کیا ہے اس کو مقدمہ پر اور 3 مقالات پر. گویا ایک مقدمہ اور 3 مقالات. مقالات کا انگلش میں ہوتا ہے تھیسس، اردو میں مضامین، ایسیز. 3 مقالات ہیں اس میں، ایک مقدمہ ہے، و خاتمہ، و خاتمتن، اور ایک خاتمہ ہے. کل 4 ہو گئے. مقدمہ، 3 مقالات اور 5 ہو گئے. ہاں 5 ہو گئے، کل 5 ہو گئے. تو اب آپ سے اگر کوئی پوچھے، یہ نوٹ کر لیں کہ ہدایت النحو ٹوٹل کن چیزوں پہ مشتمل ہے، تو کہیں گے 5 پہ. ہر کتاب کی بریف ہسٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ہدایت النحو 5 چیزوں پہ مشتمل ہے. نمبر 1 مقدمہ، نمبر 2 مقالہ اول، المقالۃ الاولی. نمبر 3 المقالۃ الثانیہ، دوسرا مقالہ.
نمبر 4 المقالۃ الثالثہ، تیسرا تھیسس، نمبر 5 خاتمہ۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا آج کہ ہدایت الناف کتاب بیسیکلی کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ جیسے شرح العلوم میں مثلا کتنی کتابیں بحث کی جائیں گی، یہ وہ پہلے دن ہی پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بتوفیق الملک العزیز بتوفیق الملک العزیز العلام، عزیز السلام العلام، اللہ کہ توفیق حاصل ہو اس ملک کی، اللہ کی جو ملک ہے، العزیز جو غالب ہے، العلام جو کہ علام ہے، علام الغیوب، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، بتوفیق الملک العزیز العلام۔ یہ خطبہ ہو گیا، بلکہ خطبہ اور ہدف۔ اما المقدمۃ، اب یہ ہدایت الناف شروع ہو رہی ہے، ان 5 میں سے پہلا ایشو شروع ہوا۔ وہ پہلا ایشو مقدمہ ہے، مقدمہ نہیں، مقدمہ، مقدم سے، مقدم میرے ایک کلاس فیلو تھے، آغا مقدم، بعد میں میرے شاگرد بن گئے، اب تو خیر بہت بڑے عالم۔ تو وہ ہمیشہ پڑھتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا یہ جب پڑھایا میں نے کہا امل مقدمہ، تو وہ کہتے امل مقدمہ، تو کیونکہ میں مقدم ہوں۔ مقدمہ تقدیم والا، یعنی پیش روی کرنے والا، پیش رفتار۔ مقدمۃ الجیش، وہ لشکر کے سامنے والا، فرنٹ والی وہ رو جو پہلے جا کے لڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کربلا میں کتنے لوگ مقدمۃ الجیش شمار ہوں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں 50۔ وہ جو سب سے پہلے شہید ہو گئے، وہ ان کا ذکر نہیں آتا عموماً، وہ جیش کے آگے تھے، کیونکہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھے، وہ سپیدہ سحر کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ مقدمہ، اما المقدمہ، تو وہی اما پھر بہرحال مقدمہ۔ فا فی المبادی، دیکھیے فا آ گئی نا، فا فی المبادی، مقدمہ ہے مبادی میں، مبادی جمع ہے مبدأ کی، مبادی کس کی جمع؟ مبدأ، کہتے ہیں مبدأ اور معاد، ایک عقیدہ بھی ہے امامیہ کا، ابتدا، شاباش، مبدأ۔ دیکھیے ابتدا حمزہ کے ساتھ ہو تو معنی ہے بگننگ، ابتداء عین کے ساتھ ہو تو تخلیق بغیر نمونے کے، ابتدع الخلق ابتداءً، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا بغیر نمونے کے، پہلے نمونہ نہیں تھا، اس نے نمونہ بنایا، وہ مصور الارحام ہے۔ میری صورت کیسی بنائی، آپ کی صورت کیسی بنائی، یہ اس کی ذات کے پاس ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں، اور اس سے پہلے نمونہ کوئی نہیں تھا، آدم سے پہلے آدم کا نمونہ کوئی نہیں تھا۔ ابتداء، وہ ابتدع، کبھی آپ کسی دعا میں ابتدع پڑھیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بگننگ ہے، ہاں اکثر لوگ یہاں خطا کھا جاتے ہیں، اس کے معنی کیا فرمایا؟ وہی تخلیق بغیر نمونے کے، وہ ہمیشہ ساتھ رکھا کرے نا، آپ سے کہا ہے المنجم۔
یہی رکھ دینا. اچھا جناب. اما المقدمہ تو ففی المبادی، مبادی مبدا کی جمع، یعنی وہ بگننگ میں جو چیزیں سٹارٹنگ میں ضرورت پڑتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پریفیس. مقدمہ، جی ہاں، پریفیس یہ وہی ہے. پریفیس وہی ہے. آپ نے کتاب لکھی، کتاب میں آپ نے مقدمہ لکھا، مقدمۃ المؤلف یا مقدمۃ المصنف. کسی نے کہا کہ کتاب کربلا کا مقدمہ حضرت مسلم. ہاں مقدمہ، شاباش، مقدمہ کربلا. تو اس لیے جو جو کتاب میں ہوتا ہے مقدمہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کربلا میں مصیبتیں ہوئی وہ جی مقدمہ. ٹھیک ہے. برکت ہو رہی ہے. ففل مبادی اللہ. اچھا، مقدمہ کس میں ہے؟ مبادی میں. مقدمہ مبادی میں. مبادی مبدا، وہ سٹارٹنگ میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. مبادیات، وہی مبادیات اسی سے. ابتدائیہ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، وہ مبادی جن کا واجب ہے مقدم کرنا لتوقف المسائل علیہا، تاکہ مسائل موقوف ہوں علیہا، ان مبادی پر. کیونکہ مسائل موقوف ہیں، مسائل نحو موقوف ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں ان مبادی پر. اب یہ آپ نے ہنر سیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے. مثلا علیہا کی ضمیر مبادی کی طرف، یہ کانٹا لگا دیا نیچے یا ایک لکھ دیا دونوں. ففیہا، پھر اب یہ فیہا کی ضمیر جائے گی مقدمہ کی طرف، یہاں ایک لکھ دیا، یہاں بھی ایک لکھ دیا. ففی المقدمۃ ثلاثۃ فصول، اور مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں. زبر زیر نہ ہو تو آپ زبر زیر لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے. وہ سن کے میں لگا دیتا ہوں. نہیں، میں ویسے ان کو سمجھا رہا ہوں. یہ بعد میں لگا لیں، ابھی لگا لیں، یہ کریں ضرور، کیونکہ آپ کو پتہ تب چلے گا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے جب زبر زیر لگی ہوگی، نشان لگے ہوں گے. ادھر حاشیے پہ لکھ لیں، بے شک بعد میں لکھ لیں، ابھی توجہ سے سن لیں، بعد میں ایک مرتبہ ریویو کر کے لکھ لیں. جیسے جا کے اس پہ ڈال بھی دی اور سن بھی لی، اس طریقے سے آپ. ویسے آپ نے جو نحوِ میر جو پڑھایا تھا اس میں بھی ہے صحیح میں، تو اس میں تو وہ کتاب نہیں ہے. کتاب کی کاپیاں آپ کے یہاں ہے کیا؟ کاپی ایک میرے خیال میں ہوگی، ہے تو پلیز مجھے آپ بنا کے دے دیں. مگر یہ ابھی نوٹ کر لیں، ایسے نہ ہو کہ پھر اگلے نحو میر انشاءاللہ انشاءاللہ دے. ہاں وینڈسڈے کو لیں. ناویر گھر میں ہو؟ جی جی لے لیں. ابھی منگوا بھی لیں گے، کتب بھی منگوا لیں گے. ففیہا ثلاثۃ فصول، بس اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. فصل کا معنی سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، فصل کے معنی وہی آپ نے کہا تھا کہ دیوار، سیکشن. ویسے دیوار کو کہتے ہیں نا. اب یہ دیوار نہ ہوتی تو یہ کمرہ ایک ہوتا، الگ کرنے کا. الگ کرنے کا دیوار. فصل سیکشن، جو ایک سے دوسرے کو الگ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ وزارت خارجہ وغیرہ میں سیکشن آفیسر ہوتے ہیں، ایس او سیکشن آفیسر، وہ بھی یہی ہے. ففیہا ثلاثۃ فصول. اچھا، الفصل الاول، اب ذرا آپ پہلے سمجھ لیں، لکھ لیں یا بعد میں لکھ لیں، یہ پہلے سمجھ لیں آپ ذرا، پھر اس کے بعد تطبیق کریں. پہلی فصل میں ہمیں نحو کی، علم النحو کی تعریف، علم النحو کی غرض و غایت، علم النحو کی کیفیت، علم النحو کا موضوع، یہ نوٹ کر لیں. فصل اول میں
ہم پڑھیں گے 4 چیزیں. نمبر 1 تعریف علم نحو. نمبر 2 کیفیت علم نحو. نمبر 3 غرض علم نحو. نمبر 4 موضوع علم نحو. بعض نے اس کو 3 کہا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں. جو میرا اپنا بھی اسکول آف تھاٹ ہے وہ 3 ہے. نوٹ فصل میں 3 چیزیں. نمبر 1 تعریف علم نحو. نمبر 2 غرض علم نحو. نمبر 3 موضوع علم نحو. کیونکہ کیفیت بیسیکلی تعریف میں آ جائے گی، ابھی بیان کریں گے. عموماً جو بھی کتاب پڑھتے ہیں آپ، اس میں اس علم کے بارے میں 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تعریف علم کی، صرف کی تعریف کیا ہے، صرف کی غرض کیا ہے، صرف کا موضوع کیا ہے، نحو کی تعریف کیا ہے، نحو کی غرض کیا ہے، نحو کا موضوع کیا ہے. اب یہ تینوں لکھ لیں. تعریف علم النحو. النحو علم بأصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. ترجمہ اس کا یہ ہوگا، علم نحو ایسے اصول و قواعد کا علم ہے کہ جن کے ذریعے اسم و فعل و حرف کے اواخر کو جانا جاتا ہے. اس حیثیت سے کہ آیا وہ معرب ہیں یا مبنی ہیں، اور اس حیثیت سے کہ بعض کی ترکیب بعض کے ساتھ کیسی ہے. یہ ہے علم نحو کی تعریف. اب آپ سے کوئی پوچھے علم نحو کی تعریف کیا ہے تو کیا فرمائیں گے؟ علم نحو ایسے اصول و قواعد کا علم ہے کہ جن کے ذریعے اسم فعل حرف کے اواخر کو جانا جاتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ آیا وہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور یا بعض کی ترکیب بعض کی ترکیب بعض کے ساتھ کیسی ہے. یہ ہے علم نحو کی جامع معنی تعریف. چلیے اب آ جائیے غرض کیا ہے. آبجیکٹو ڈیفینیشن اور آبجیکٹو. گول غرض سے مراد گول. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی غرض کیا ہے یہاں آنے کی، غرض و غایت، غرض و غایت. آپ یہاں کیوں آئے ہیں، یہ غرض و غایت یہ ہوتی ہے. غرض فرماتے ہیں صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی. صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی، زبان کو لفظی خطا سے بچانا، یہ گول ہے علم النحو، یہ غرض و غایت ہے علم نحو. یہ ہدف ہے علم النحو کا، یہ ڈیسٹینیشن ہے.
کوئی اگر آپ سے اب پوچھے کہ علم النحو کی غرض کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ سیانت اللسان عن الخطأ اللفظی، یعنی زبان کو لفظی خطا سے بچانا. بہت آسان. اب یہ جو درس ہوتا ہے نا، اس کو لکھ کے باقاعدہ لانا ہوتا ہے پورا. اس کے اوپر پھر یہ کہ ہاں سائن کروا لیے، ٹک مار، تاکہ وہ پھر آپ کے لیے سند بن جائے. ایسے نہیں کہ کتاب کا ہی نہ پتہ چلے کہ کتاب کہاں ہے، اگلے دن اگلے منڈے کو کتاب پوچھی جائے کہ کتاب کہاں ہے. ایسے کام نہیں کرنا. باقاعدہ اس کی کاپی بنا کے، فولڈر بنا کے باقاعدہ دیانتداری کے ساتھ، خاص طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو واجب سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ واجب ہے آپ کو. بالکل. اچھا، یا تو آپ جہاد پہ نہ جائیں. اگر آپ چلے گئے ہیں تو آپ کو آپشن نہیں ہے بھاگنے کا. نہ جائیں. معذرت کر رہے ہیں امام سے، نبی سے کہ حضور میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، بزدل ہوں. اگر آپ آ گئے، اسلحے سے لیس ہو گئے، اب بھاگیں گے تو کافر بنیں گے اگر امام کو چھوڑ کے بھاگیں. علم الدین کا پڑھنا واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. حوزہ علمیہ کی آیت پورے قرآن میں صرف ایک ہے. اس کا نام لکھ لیں، آیہ نفر. یہ اجتہاد میں استعمال ہوگی، آپ کو یاد آئے گی. آیہ نفر. کوئی آپ سے کہے آیہ نفر کیا ہے؟ ہاں، آیہ نفر حوزہ علمیہ کی آیت ہے کہ سب پہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ. سارے مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھاگ کے حوزہ علمیہ چلے جائیں. نہ ڈاکٹر بنے، نہ انجینئر بنے، نہ کچھ پڑھے لکھیں دنیا کی تعلیم. سارے کے سارے ہی پھر وہ کاسا اٹھا کے مانگتے رہیں ڈونیشن. سارے ایسے نہ کریں. منہم طائفۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ. ایک، ہر طائفہ میں سے، ہر قوم میں سے ایک گروہ، ایک گروہ، چند لوگ، مٹھی بھر لوگ چلے جائیں. طائفہ، طائفہ سمجھتے ہیں؟ طواف سے وہ اتنے طواف جو کر سکے اپنی قوم کا حفاظت کر سکے. طائفہ وہ جائیں اور جا کر علم دین کو حاصل کریں. فقہ لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ پیدا کریں. فقہ، الفقہ فی اللغت الفاظ. اور ڈرائیں اپنی اپنی قوم کو جب ان کی طرف پلٹے. اچھا، تو یہ علم دین کا حاصل کرنا، مولانا بننا واجب عینی نہیں. آپ کو آپشن ہے کہ آپ نہ پڑھیں. مگر اگر آپ شروع ہو گئے پڑھنا تو اب اس میں غفلت کرنا فعل حرام ہے. اب آپ کو مار پڑے گی. اگر آپ نے غفلت کی، سبق صحیح نہ پڑھا، آپ فعل حرام گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اس کی سزا ملے گی آپ. اگر عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، چہرے کی طرف، تو جو عالم بے عمل ہے وہ گدھا اور کتا بھی ہے. قرآن نے کہا مثلہ مثل نہیں، مثلہ مثل الکلب بل انباہ، اور یہ حمار. سورہ جمعہ میں یہ حمار ہے. تو گدھا یا کتا، عالم بے عمل یا گدھا ہے یا کتا، انسان ہے ہی نہیں. نہیں استغفر اللہ نہیں، یہ بات صحیح ہے. یا نہ بنے، چھوڑ دے بھائی، میں گدھے چراؤں گا، مولانا نہیں بنوں. ٹھیک ہے، آپ کی قسمت ہے گدھے چرائیے، یا گدھے بن کے پھرتے رہیے، سواریاں لوگ کرتے رہے. یا تو وہ کر لیں، اور یا اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر دین داری دھیان واجب ہے. دوسرے لوگ جو کتراتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ذرائع نہیں ہے. اگر آپ کے بچوں کے پاس ذرائع تو اب تو کیا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو خوش قسمت ہے. آغا ہماری غربت کا اندازہ لگائیں. ہمارے پاس
تو بھی ہم غریبوں کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تھے، آج بھی نہیں ہیں، آج بھی اپنی صحت کی قربانی دے کے کما رہے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی نہیں انشاءاللہ وہ ہوگا. یہ محنت کریں نا، یہ محنت کریں اور سنبھالیں مراکز کو. دیکھیے ہمارے پاس اب کتنی ضرورت ہے. ہمارے پاس حسینیہ میں ٹورنٹو میں جہاں آپ کے خسر معظم شفاعت کاظمی صاحب کل تشریف فرماتے پرسوں، وہاں پر عالم نہیں ہے ہمارے پاس. ان کو اب ایک پرمنٹ عالم کی ضرورت ہے. بہترین مکان ہے اور کم از کم $3000 تنخواہ دینے کو تیار. عالم نہیں ہے ہی نہیں. ہمارا القرآن سینٹر میں ہمارے پاس جمعہ نہیں ہو رہا، میں $2000 دینے کو تیار ہوں، مکان بھی دینے کو تیار ہوں، کوئی وہاں پر جمعہ پڑھائے. المہدی سینٹر میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. آپ یہ محنت کریں، محنت کر کے آگے آئیں. الحمدللہ یہاں تو وسائل ہی وسائل ہیں، مگر محنت کرنی پڑے گی. محنت آج بھی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے. آپ اپنے خسر معظم سے پوچھیے گا کہ کبھی آپ نے ایسا جشن سنا تھا آج تک زندگی میں؟ محنت کی ہے، نئی چیز نکالی ہے، یہ کتاب کھول وہ کتاب کھول. تو اس طرح آپ محنت کریں گے تو ایک مقام پہ انشاءاللہ پہنچیں گے. وہی علامہ ہلی والی بات. علامہ ہلی نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ کیا بنو گے؟ تو بیٹے نے کہا میں ہلی بنوں گا. تو آغا صاحب نے کہا کہ پھر تو کچھ بھی نہیں بنوں. ہم نے تو سوچا تھا کہ امام جعفر صادق تک جائیں گے تب جا کے ہلی بنے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی امام جعفر صادق بن جائے گا، نعوذ باللہ. مقصد وہاں ان حدوں تک جائیں ہم. تو یہ سوچ کے اگر آپ نے یہ سوچا کہ صرف مولوی بننا ہے، پیش نماز بننا ہے، تو پھر تو علم ہو گئی نہیں. سوچنا یہ ہے کہ مجتہد اعظم بننا ہے، تب جا کے کچھ بنیں گے. امیر المومنین نے جس محمد حنفیہ جنگ میں جانے کے لیے کہا آخری سب تو وہاں تک پہنچے. بالکل آخری سب پہ نظر. بالکل گول انسان کی زندگی کا آغاز. جتنے وسائل اس وقت خدا شاید یہاں لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس ہیں، ہم غریبوں کے پاس تو نہیں تھے. ہم نے تو بڑی غربت میں پڑھا ہے، بڑی تکلیفوں میں پڑھا ہے. بعض اوقات تو ہمارے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، 2 جوڑے تھے صرف. مثلا ایسے بھی دن گزرے ہیں، وہ ایک جوڑے کو دھونا، دھو کے رکھنا، دوسرے کو پہننا، تیسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. یہ حالات سے ہم گزرے ہیں، مگر ہمت سے پڑھا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس تو بہت وسائل ہیں. ہمارے پاس کہاں AC ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی ہمارے پاس، بجلی تک بھی نہیں تھی. بغیر بجلی کے بھی ہم نے تو پڑھا. ابھی بجلی نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ گویا غرض کیا ہوئی؟ غرض زبان کو لفظ خطا سے بچانا. ہاں، زبان کو لفظی خطا سے بچا. شاباش. تو جو حضرات خطبے غلط پڑھتے ہیں، مطلب یہ انہوں نے ناو نہیں پڑھی. ناو پڑھی ہوتی تو خطبہ غلط نہ پڑھتا. لفظی خطا ہو رہی. تو اسی لیے لوگ آپ کو بھی کہیں گے نا. پھر اگر آپ بھی نہیں پڑھیں گے، نالائکی کریں گے، ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، تو کل آپ کو بھی لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ نمازی غلط پڑھا دے. یہ تو ایکٹیو ہو کے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. چلیے شام کو آ جانا. مین ہے. اچھا صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی والغرض منہ، یہ بتا دیا نا، لکھوا دیا نا. موضوع آ جائے. موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام. 3 چیزیں گویا آپ نے مقدمے پڑھ لی. تعریف پڑھ لی، النحو علم باصول تعرف بها اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها ببحث. غرض پڑھ لی صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی. ہمارے استادوں نے ہم سے رٹوایا تھا اس وقت، آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا کل رٹ کے آنا ہے، بالکل حفظ کر کے. ہاں بعض چیزیں تو حفظ کرنی ہوتی. موضوع الکلمۃ والکلام.
یہ پہلی فصل آپ کو حفظ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیں, اس کے بعد فصلیں 2 نمبر. الفصل الاول, پہلی فصل, النحو علم باصول تعرف بها اواخر الاحوال اواخر الکلم الثلاث. علم ایسا علم, نحو ایسا علم ہے, بتا چکا ہوں نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی راستہ, وے, شاباش, بات بہت اچھی. اور آج اصطلاحی تعریف ان کی آ گئی. النحو علم, علم باصول, اصول سے مراد قواعد, ضوابط, پرنسپلز, رولز اینڈ ریگولیشنز. کہتے ہیں نا فلاں شخص با اصول ہے, کیا مطلب ہے؟ پرنسپل والا ہے. ایسا علم, نحو ایسا علم ہے, علم ہے ایسے اصول کا, ایسے قوانین کا. تعرف بہا احوال و اواخر الکلم الثلاث, جانے جاتے ہیں جن کے ذریعے آخر کلمات ثلاث, اسم و فعل و حرف کے اواخر کے حالات ہم اس سے پہچان سکتے ہیں. اور کیا پہچانا جاتا ہے؟ وکیفیت و ترکیب بعدها مع بعض, اور یہ پہچانا جاتا ہے کہ بعض کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوا ہے, کیسے جڑا ہے. فاعل مفعول ہے, ظرف ہے, ظرف لغو مستقر ہے, مجرور کیوں ہے, تو یہ صفت موصوف ہے. تو بعض جو استعمال کیے ہیں بعض سے مراد سب تو نہیں جڑیں گے نا, سب اکٹھے تو نہیں جڑ سکتے نا. یعنی 1000 میں سے 3-4 کو جوڑیں گے نا آپ, کلمے, ہاں کلمے, بعض کلمے. اور بعض اس لیے بھی کہا کہ حرف تو نہیں جڑے گا نا, حرف جڑ کے تو کلام نہیں بنائے گا. 2 اسم کلام بنا لیں گے, اسم و فعل کلام بنا لیں گے, مگر 2 حرف کبھی کلام نہیں بنائیں گے. والغرض منہ, غرض منہ کی زمین کہاں پڑ لے گی؟ من النحو. نحو سے غرض کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی. یہ خطا غلط ہے, یہ غلط لکھا ہوا ہے, خطا عن الخطأ والنسیان. الانسان مرکب من الخطأ, خطا غلط ہے, خطا غلط ہے, خطا, ہاں خطأ والنسیان. یہ ہدایت الناب میں غلط لکھا ہوا, خطا لکھا یا غلط. والغرض منہ صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی, بچانا زبان کا لفظی خطا سے. اردو میں خطا ہے, عربی میں خطا. جو کاتب الکاتب کالحمار, کاتب گدھے کی مانند ہے. اردو کا لگا دیتے ہیں وہ, اور بعد میں پروف ریڈنگ کا موقع نہیں ملا شاید. ہاں, کاتب گدھے کے مانند. یہ حمزہ کے ساتھ یہ حمزہ بعد میں جو لکھا ہے غلط, سر پہ ڈالنا چاہیے, الف سر پہ ڈالنا چاہیے. شاباش, سر پہ ڈالنا چاہیے. حمزہ الف کے سر پہ ہوگا تو الف حمزہ بنے گا, تو وہ بعد میں آئے گا تو یہ مد بن جائے گی, یہ مد بن جائے گی نا. خطا حمزہ جو الف کے بعد آتا ہے وہ آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں, وہ مد بن جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے اللہ خرے موسیٰ خرے عیسیٰ میں کوئی ایسی تبدیلی کر دیا تھا, وہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ کا لکھا تھا تو اسے کاٹ کے عیسیٰ کا بنا دیا کچھ. ہاں ہاں ہاں, جی جی ہاں, اس سے بنانا کہ لکھے موسیٰ بڑے خدا. الکاتب کالحمار. اچھا, والغرض منہ صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. عرب کے کلام میں, فارسی کے لیے یہ قانون اپلیکیبل نہیں ہے, اردو کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, عربی.
फी कलाम अल-अरब व मौज़ूअहु अल-कलिमतु वल कलाम। मौज़ू इस इल्म नहव का, मौज़ूअहु की ज़मीर पलटेगी इल्म नहव की तरफ, वो क्या है? अल-कलिमतु वल कलाम, कलिमा और कलाम। अब ये पहली फसल खत्म हो गई। अब दूसरी फसल, पहले ज़रा समझ लीजिए कि दूसरी फसल में क्या बता रहे हैं, फिर हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले ये तारीफ फरमाते हैं कलिमा की। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमाअनन मुफ़रद। ये तारीफ इसकी हो गई। कलिमा, कलिमा अब नोट कर लें, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो मुफरद माना के लिए वाज़अ किया गया हो। ये मुफरद, ये नोट कर लें, तस्निया और जम के मुकाबिल पे नहीं है, ये मुफरद मुरक्कब के मुकाबिल पे। हाँ, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो मुफरद माना के लिए वज़ किया गया हो, यानी मुरक्कब माना के लिए वज़ ना हो। ज़ैद वज़ हुआ है इस शख्स के लिए, मियाँ वज़ हुआ है मंजूर के लिए, अली के लिए नहीं, और वो मंजूर एक है, 10 मंजूरों के लिए नहीं है। ये वाज़ेह हो गई बात। कलिमा वज़ होता है कितने के लिए, कितने माने के लिए? एक। ये एक किसके मुकाबिल में है? शाबाश। ये तस्नीया और जम की इसमें नहीं बात, वाहिद नहीं है। हाँ, क्योंकि तस्नीया के लिए भी तो दायर है ज़ैदान 2, ज़ैदून 3 से ज़्यादा, मुरक्कब नहीं। यानी या यूँ कह लें इसको, ये मुफरद इसके मुकाबिल पे है कि मुफरद से मुराद सिंगुलर है तो सिंगुलर सिर्फ, प्लूरल है तो प्लूरल, डुअल है तो डुअल, 2 डुअल नहीं। हाँ, बस इसमें एलिमेंट कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट कंपाउंड वही है, ये वही है। ये केमिस्ट्री में जो एलिमेंट कंपाउंड है ये वही है, कंपाउंड के मुकाबले का एलिमेंट। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर समझ लें, कलिमा की तारीफ ये है, ऐसा लफ्ज़ जो वज़अ किया गया हो मुफरद माना के लिए। मतलब नंबर 2, फसल नंबर 2 का, कलिमा की अक़साम कितनी है ये हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको? जी, इस्म फेल हर्फ। शाबाश, जवाब है इस्म फेल हर्फ, वह है मुनहसरतुन अला सलासत अक़साम, इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ। चल, तीसरी बात, तीसरी और आखिरी बात आज के दर्स की, कि कलिमा 3 किस्मों में मुनहसिर क्यों है। ठीक है, कलिमा क्वेश्चन रेज हो रहा है, 3 अक़साम में मुनहसिर क्यों है, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? जवाब, क्योंकि कलिमा या तो मुस्तक़िल्लन माना पर फी नफ्स कलिमा, मुस्तक़िल्लन यानी फी नफ्स कलिमा, या तो कलिमा मुस्तक़िल्लन यानी फी नफ्स कलिमा कलिमा की 3 किस्में क्यों हैं, इसका जवाब क्या आ रहा है? जी, इसलिए कि कलिमा
فی نفسہ مستقلاً یا تو دلالت نہیں کرے گا معنی پر، یعنی کسی اور کا محتاج ہوگا، یا دلالت کرے گا۔ اگر دلالت نہ کرے مستقلاً فی نفس کلمہ تو اسے کہیں گے حرف۔ حرف مستقلاً دلالت نہیں کرتا کلمہ معنی پر، کسی کے کنیکشن کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے رہے من من من، کچھ سمجھ نہیں ہے کہاں سے کہاں تک، من الا کچھ پتہ نہیں، من کے ساتھ بصرہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا، الا کے ساتھ کوفہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ یا دلالت کرے گا، یا دلالت نہیں کرے گا فی نفسہا مستقلاً، یا دلالت کرے گا۔ اگر دلالت کرے تو پھر دو قسمیں، یا تو ماضی حال استقبال میں سے کسی کے ساتھ ملحق ہوگا، ملا ہوا ہوگا، یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر ملا ہوا ہوگا مقترن ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو وہ فعل بن جائے گا، مقترن نہیں ہوگا تو اسم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، زید کل بھی زید تھا، آج بھی زید ہے، کل بھی زید ہوگا۔ ضربہ کل مارا تھا، آج کے لیے یضرب ہوگا۔ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آگی بات، یہ دیکھ لیں۔ الفصل الثانی فی الکلمۃ، الفصل الثانی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ مفردان مفردین مفردون ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے، فہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ کلمہ منحصر ہے، لمیٹڈ ہے تین اقسام میں، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف، لأنہا کیونکہ یہ کلمہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا معنی پر مستقلاً فی نفس الکلمہ، وہی الحرف، وہ حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسہا، یا فی نفسہا دلالت کرے گا۔ اگر فی نفسہا دلالت کرے واقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہو الفعل، وہ فعل بن جائے گا۔ او علی معنی فی نفسہا، ہاں تو وہ بن جائے گا فعل، وہو الفعل، او علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثہ، یا معنی پہ تو دلالت کرتا ہے مستقلاً فی نفسہا، مگر اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اسم و فعل و حرف کے ساتھ ملا ہوا، اسم و فعل و حرف میں سے اسم ماضی حال استقبال کے ساتھ ملا ہوا نہیں، وہو الاسم، وہ اسم ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ پھر دیکھ لیں، الفصل الثانی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف، لأنہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا وہی مفرد وہی الحرف، او تدل علی معنی فی نفسہا واقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثہ وہو الفعل، او علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ بأحد الازمنۃ وہو الاسم۔ ثم حد الاسم سے ہم تعریف اسم بیان کریں گے۔
حد یعنی تعریف. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین. اللہم صلی علی محمد و آلہ